حضرت مفتی صاحب، یہ قرآن مقدس کے بارے میں جو کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جیسا کہ ابھی رضوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، پورے سوشل میڈیا پر، دیگر تمام جگہوں پر قرآن مقدس کی جو عظیم آیات ہے اس کے بارے میں تخفیف کی وہ سرکار سے یہ کہہ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مطلب خلاصہ نہیں سمجھ میں آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم پہ اعتراض کا سلسلہ یہ اگر آپ تاریخی تناظر میں جا کے دیکھیں گے تو کافی لمبا نظر آئے گا. مستشرقین نے بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جو لوگ قرآن کے منکر رہے ہیں، اس کے مخالف رہے ہیں، وہ قرآن کریم پر کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑتے جس سے ان کو کچھ نہ کچھ اس پہ بولنے کا موقع ملے. اور اصلاً ہوتا یہ کہ یہ لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ آسمان پہ تھوکا تو خود منہ پہ آ کے گرا، وہ یہ کام کرتے ہیں. آپ نے رضوی کا تذکرہ کیا ہے، اس بیچارے نے پتہ نہیں کہاں سے کیا دیکھا نہیں دیکھا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو باتیں اب تک سامنے میں آئی ہیں وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ آیات وہ ہیں جو کفار کو یا غیروں کو مارنے کاٹنے پہ ابھارنے والی آیات، اس لیے اس کو نکال دیا جائے. اور اس کے پیچھے دلیل یہ دیتا ہے کہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما، ان لوگوں کی گھڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان لوگوں نے اس کو ٹھوس کر کے رکھ دیا ہے، داخل کر دیا، اس لیے اس کو نکال دیا جائے. تو یہاں پہ دو باتیں آتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کہتا ہے کفاروں کو مارنے اور کاٹنے کے حوالے سے قرآن کریم یہ کہتا ہے، یہ کہاں پہ کہتا ہے؟ ذرا ہمیں تو کوئی دکھائے دے، ہمیں تو آج تک نہیں نظر آیا. ارے بھائی، آپ اگر کوئی ملک چلاتے ہیں تو ملک کی حفاظت کے لیے سرحد پہ اگر اپنی فورس کو رکھتے ہیں اور جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے تو پھر وہ جنرل باضابطہ حکم دیتا ہے اور اس کے بعد وہ فائر کرتا ہے، تو اس کو کیا آپ یہ کہیں گے کہ بھئی اپنا ملک کی حفاظت کر رہا ہے یا دشمنوں کے بڑھتے ہوئے قدم کو روک رہا ہے یا کوئی بدماشی کر رہا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے سائلنٹ کر رہا ہے؟ یا پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ ملک والا دیکھو ٹیررسٹ ہے اور یہ ٹیررزم اور دہشت گردی کو پھیلا رہا ہے، لہذا اس ملک کو ختم کر دو؟ بالکل نہیں. قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی جہاد کی بات رکھی ہے یا جہاد کا حکم دیا ہے، وہ دراصل ایک مسلم حکمراں کو، مسلم امیر کو، مسلم قاضی کو، سب کو رکھتے ہوئے ملک کو کیسے چلانا ہے، اس کی حفاظت کا نظم و نسق کیسے کرنا ہے، کمزوروں کو کیسے بچانا ہے، ظالموں کو کس طریقے سے سائلنٹ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں قرآن کریم نے وہاں پہ بتانے کی کوشش کی ہے. اس کو اس طریقے سے لے کر کے آپ اپنے منمانی طور پہ رکھیں گے تو بات تو پھر کچھ سے کچھ ہو جائے گی نا. آپ دیکھتے ہیں جب غزل بھی کوئی پیش کرتا ہے اس کا مطلع اور مقطع ہوتا ہے، کوئی بات کرتا ہے تو اس کا سیاق و سباق ہوتا ہے، کانٹیکسٹ ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ ہندی میں بولتے ہیں نا، مکھرا اور انترا. تو ساری چیز کو دیکھنے کے بعد تب اس چوکھٹے میں اس چیز کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، نہ یہ کہ بیوقوفی کرتے ہوئے کہیں سے کوئی چیز اٹھا لے اور کہہ دے کہ دیکھیے یہ ایسے ایسے ہے. ایک تو یہ غلط کہا ہے اس نے کہ قرآن کریم مار کاٹ پہ ابھارتا ہے. دوسری چیز، وہ غالباً شیعہ برادری سے بلونگ کرتے ہیں اور شیعہ برادری والے خود اس کو اپنی برادری سے کاٹ رکھا ہے، اس نے اس کو برادری بدر کر دیا کہ بھئی ہمارے برادری کا آدمی نہیں ہے یہ. لیکن کسی حد تک اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شیعہ گروپ کا فالوور ہوں، تو اس کو یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں کہاں اس کی عقل چلی گئی، دماغ کہاں رہ گیا اس کا، جب وہ حضرت ابوبکر صدیق پہ، حضرت عمر پہ، حضرت عثمان پہ الزام لگاتا ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے بعد تو حضرت علی کا دور آیا، خلیفہ اور خلیفہ وہ بنے ہیں، تو بحیثیت خلیفہ انہوں نے ان سب چیزوں کو کیوں نہیں نکالا؟ کم سے کم یہ ان کو اپنا سب کچھ مانتے تو ان کا تو خیال رکھ لیے ہوتے. کیا نون سینس بات ہے یہاں سے جوڑ جاڑ کر کے لوگوں میں ایک وحیات اور خرافات پھیلانا ہے، غلط ہے یہ. میں اپنے ان غیر مسلم بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ قرآن کو خود پڑھیے، آپ کو ہندی میں انگلش میں مل جائے تو پڑھیے. سورہ کافرون پڑھ کے دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے. باضابطہ آپ کہتے ہیں کہ یہ کافر یا مسلم، کافر مسلم کی پہچان، اس کی شناخت اس کے دھرم سے، مذہب سے ہوتی ہے، اور مذہبی چیز میں عبادات کا، پوجا پاٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو اس کے حوالے سے دیکھیے کیا کیا قرآن ہے. قرآن نے کہا کہ بھائی دیکھو، جن کو ہم پوج رہے ہیں اس کو تو تم نہیں پوجو گے، اور جس کی عبادت تم کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے، جس کو تم پوچھتے ہو اس کو ہم نہیں پوچھ سکتے ہیں. دونوں الگ الگ ہو گئے. تو لکم دینکم ولی دین کہہ دیا گیا کہ بھائی آپ اپنا دین رکھیں، ہم اپنا دین رکھتے ہیں. ہر ایک کو عقل سے سوچنا چاہیے کہ پرمیشور کون ہے، خالق کون ہے، کریٹر کون ہے، کس کو ہونا چاہیے، اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، وہ ساری چیزیں سامنے میں آ گئی. تو اب اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنی تھی. ایک صلح کا، ایک امن کا بیچ میں راستہ نکال کے دے دیا گیا کہ آپ اپنے دین کو اپنا، اپنے دین کو اپنا. یہاں مار کاٹ کی کہاں سے کون سی بات آ گئی ہے؟ اور جہاں پہ جہاد کی باتیں آئی ہے وہاں پہ وہ چیزیں ہیں کہ کہیں ظالم کے ظلم سے روکنا ہے، کسی کی حمایت اور حفاظت مقصود ہے، یا پھر آپ کا اپنا تحفظ اور دفاع ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہر ملک کے لوگ آج بھی کرتے ہیں، اس کو اس حوالے سے دیکھنے کی کوشش کیجیے. باقی ان
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہا گیا ہے. ہر مسلم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو حافظ بناتا ہے اور بنائے, کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت ہوگی تو حفاظ کی حفاظت بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی ضمانت لے لی ہے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے. اور جو بھی جہاں بھی جیسے بھی ہے, میں تو یہ کہنا چاہوں گا قرآن کریم کو لوگ انگریزی میں ہو, ہندی میں ہو, تامل میں ہو, تیلگو میں ہو, بنگلہ میں ہو, جس زبان میں ان کو نظر آ جائے وہاں خود سے پڑھنے کی کوشش کرے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ سارے پوائنٹس کو سامنے میں رکھ کر کے بس یہی اس کی حقیقت ہے اور کچھ نہیں ہے.